پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس طرح ختم ہوگی؟ چاروں اتحادی ایک فون کال کی بیس کے اوپر جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ کیا حالات کروٹ بدلیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس بات کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہمیشہ کی طرح ملکی سیاست سے متعلق ہی ہے، اور سب سے بڑا جو سوال آتا ہے، جو اکثر اوقات میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں اور زیادہ تر لوگوں کے درمیان آپس میں ڈسکشنز بھی یہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، اس سے عمران خان صاحب جو ہے وہ کیوں کر استعفیٰ دیں گے اور کیسے استعفیٰ دیں گے یا کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ ظاہری بات ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس طرح ختم ہوگی، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اس کا ایک مجموعی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا، اور کچھ اس کے بعد اپوزیشن کی جو فارمیشن ہے کچھ اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ پوری حکومت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اتحادیوں کے بلبوتے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اتحادی وہی اتحادی جس سے دراصل میں عمران خان صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں کبھی کولیشن گورنمنٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کولیشن گورنمنٹ میں گئے بھی، اتحاد انہوں نے قائم بھی کیا۔ اور اس وقت موجودہ صورتحال میں مسلم اخقاف، بلوچستان عوامی پارٹی، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم، یہ چار ان کی بڑی اتحادی جماعتیں ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اور جس کی وجہ سے حکومت قائم ہے۔ اب کچھ ایسے آثار نظر آنا شروع ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر، جس سے بار بار ڈسکشنز جو ہیں وہ یہ شروع ہو گئی ہیں کہ لو جناب ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس میں چند چیزیں صرف یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ این کیو ایم کو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جناب مردم شماری جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوئی، اور دراصل میں مردم شماری صحیح ہونی چاہیے، کراچی کی آبادی جتنی شو ہونی چاہیے تھی وہ شو نہیں ہوئی۔ جی ڈی اے کو جو ہے وہ اعتراض کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب ان کی جو نمائندگی جس طرح ہونی چاہیے ڈیسیجن میکنگ معاملات کے اندر، وہ اس طرح نہیں کی جا رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے جو ہے وہ جس طرح محمد علی درانی صاحب گئے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا کپتان نے کوئی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے ایک واضح طور پر پیغام سامنے آیا ہے کہ جناب ہمیں ایک اور وزارت ملنی چاہیے، اور ہمیں وہ وزارت نہیں ملی۔ سینٹ کے الیکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مسلم اخقاف، ان کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جب زورانہ دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، اس میں بھی کافی نے شرکت نہیں کی تھی، اور اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ عمران خان صاحب خود تشریف لائے لاہور، اور یہاں پر آ کے چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے بھی وہاں پہ گئے، اور پرویز الہی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن قاف لیگ بھی جو ہے وہ اندر ہی اندر کئی معاملات کے حوالے سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نیب کی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں منت صلاحی کے خلاف، اور وہ ابھی تک رکنے کا کوئی سلسلہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جس قسم کی انکوائریز ہو رہی ہیں اس سے بھی کافی زیادہ خوش نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتحادیوں کے بلبوتے کے اوپر، اتحادیوں کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی یہ جو حکومت ہے، یہ کس طرح جائے گی یا کیوں کر جائے گی؟ اچھا، ایک بات تو طے ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے کلیئر کر دوں کہ یہ چاروں اتحادی ایک فون کال کی بیس کے اوپر جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک فون کال، یعنی کہ 4 فون کال، اگر یہ 4 اتحادی ہیں، یہ 4 فون کال اگر ہو جاتی ہیں تو یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا اور یہ حکومت پھر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ایک بات تو طے ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ 4 فون کالز ہوں گی؟ کیا یہ ہونے والی ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یا ایم کیو ایم نے جو کچھ بھی کیا ہے، یا اگر یہ جو باقی اعتراضات میں نے آپ کو بتائے ہیں، میں اس کے اندر کوئی زیادہ گہرائی نہیں دیکھتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فی الحال کم از کم اس حد تک ابھی اس وقت جائیں گے جس میں یہ کہہ دیں گے کہ جناب ہم اب اس اتحاد کا حصہ نہیں رہنا چاہتے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم گھر بھیجنا چاہتے ہیں، یا ہم اس اتحاد میں سے نکل رہے ہیں اور یہ حکومت جو ہے وہ خود بخود گر جائے۔ ایک بات، کیا آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں کہ کیا حالات کروٹ بدلیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس بات کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے
اپوزیشن کے ساتھ ہونے چاہیے. معاملات جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں جانے چاہیے. عمران خان صاحب کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ جو امیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل لاپرواہ ہے, بالکل بے پرواہ ہے, اگر یہ لوگ استعفے دیتے ہیں یا یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ قطعی طور پہ غلط تاثر ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھنے والے اور ان کو سمجھانے والے جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا, اگر معاملات جو ہیں وہ استعفے تک چلے گئے تو اس حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو اگر عمران خان صاحب اگر ضد میں آ گئے اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کئی چیزیں ماننے سے انکار کیا, تو پھر کہیں جا کے اگر یہ فون کالز کرنے کی ضرورت پڑی تو یہ فون کالز ہو بھی سکتی ہیں. یہ آپشن ہمیشہ ٹیبل کے اوپر موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایک بات. لیکن پھر جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فون کالز ہو بھی جاتی ہیں, اگر عمران خان صاحب چلے بھی جاتے ہیں, اگر موجودہ حکومت نہیں رہتی, وفاقی حکومت نہیں رہتی, ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد پاکستان کے اندر سیاست میں ایک بہت بڑا بھوچال آ جائے گا, کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. فی الحال موجودہ صورتحال کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے جانے سے کوئی پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اور اگر یہ موجودہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ 4 فون کالز کی بنیاد کے اوپر ہم عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے بعد اگر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ فون کالز کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ سسٹم جو ہے, اس سسٹم کے اندر یہ تمام سٹیک ہولڈرز سب کے سب اس فارمولے کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ماضی میں خود اتحاد اس طرح بناتے رہے ہیں, چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, چاہے آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں, یا آپ JUIFA کی بات کریں. یہ سب ان فون کالز کی بنیاد کے اوپر ہی حکومتوں میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں, اور یہ سب ان فون کالز کی بنیاد کے اوپر حکومتوں سے الگ بھی ہوتے رہے ہیں. اگر آپ JUIFA کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنا قریب رہ چکے ہیں ایک زمانے میں, میرے خیال میں مجھے اس کے لیے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی پارٹی جو ہے بہت زیادہ پرو ڈیموکریسی رہی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں 1985 سے لے کر آج تک, بے شک ہاں اس میں سے پچھلے 3-4 سال اگر آپ نکال دیں, اگر اس کو آپ الگ کر لیں, تو وہ بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں رہی ہے, اور فون کالز کی بنیاد کے اوپر حکومتیں انہوں نے قائم بھی کی ہیں, اور فون کالز کی بنیاد کے اوپر حکومتیں انہوں نے ختم بھی کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار جو ہے وہ حالیہ سالوں کے اندر وہ بھی سب کے سامنے ہے. جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو زرداری صاحب نے کس طرح سیٹیں جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی وہ حکومت جو اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس تھی, اس کا کس طرح تختہ الٹا گیا تھا, وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے, جس میں ثناء اللہ زہری صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا, جبکہ یہ کہا بھی گیا تھا کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. تو دوبارہ پوائنٹ وہی آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ PDM کی تحریک کتنی ہی مؤثر کیوں نہ ثابت ہونے کی کوشش کر رہی ہو کہ جناب ہم آپ کو جو کر کے دکھا رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, تو ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف فون کالز کی بنیاد کے اوپر ہی اگر عمران خان صاحب کی حکومت نے گرنا ہے تو یہ پرابلم ہمیشہ پھر بھی اسی طرح ویسے کی ویسے ہی رہے گی. یہ لوگ صرف اور صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلے یہ فون کال جو ہیں وہ اگر عمران خان صاحب کو حکومت قائم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کی جاتی تھیں, تو اس کے بعد وہی فون کال جو ہیں وہ ان جماعتوں کو حکومت قائم کرنے کے لیے یا پھر کل کو حکومت ختم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اور جو اس وقت موڈ ان تمام جماعتوں کے اپنے اندر ہے, اگر آپ ان کے رہنماؤں سے گفتگو کریں تو اس میں بڑا مخلصانہ قسم کا, اس میں بڑا وہ جس طرح بار بار الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا کہ بندہ بڑا تابع دار ہے, تو بندہ تابع دار ہو جاتا ہے. بندہ تابع دار ہوتا ہے جب وہ حکومت میں آ کے بیٹھتا ہے, اور وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ کہیں پہ بھی ریزسٹ نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے اندر یہ پرابلم ہے. اور یہ سب کھلاڑی صرف اور صرف اگر اس وقت جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کی صرف اور صرف ایک یہی وجہ ہے کہ ٹیبل کے اس طرف کس نے بیٹھنا ہے اور ٹیبل کے اس طرف کس نے بیٹھنا ہے, بس. اور اگر عمران خان صاحب ان فون کالز کی بنیاد کے اوپر کل کو چلے بھی گئے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگلے 2 سال وہ جس قسم کی اپوزیشن کریں گے, جس میں وہ بھی دھرنا کرنے کا حق رکھتے ہوں گے, وہ بھی لانگ مارچ کرنے کا حق رکھتے ہوں گے, وہ تمام تر وہی اصول, وہی طریقہ کار, وہی ٹیکٹکس جو یہ PDM اس وقت استعمال کر رہی ہے
عمران خان صاحب کے پاس بھی یہ آپشن اسی طرح ہی برقرار رہے گا، اور یہ چین، یہ سکون، یہ امن و امان میں کم از کم اس موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، چاہے وہ اگلے 2 مہینے ہوں یا آنے والے اگلے 2 سال ہوں، میں کم از کم وہ نہیں دیکھ رہا. کیونکہ آنے والا سال اب بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہے، جو نیا سال آنے والا ہے، میں اس کے اندر ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ہو، اور اگر یہ حکومت نہ قائم رہی تو انہی جماعتوں کی جانب سے ہو. تو اللہ کرے کہ کسی طرح کوئی ایسا سسٹم ہم پاکستانیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے سامنے آ جائے جس میں یہ جو فون کالز کے ذریعے حکومتیں بننے اور ختم ہونے کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ کرے کسی طرح ختم ہو سکے. آپ کا کیا فیڈ بیک؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.